بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اریو بے شرم بے حیا بدلحاظ اپنے بہنوئی پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے اپنی بہن سمجھتا ہے وہ کلموہی؟ ذرا سی غلطی سے اس کا ہاتھ تجھے چھو گیا تو ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ کیوں اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کے در پہ ہو بے عقل؟ کڑکتی دوپہر اور آگ برساتے سورج سے زیادہ پرتپش لہجہ رقیہ کا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سامنے بے بس بیٹھی بیٹی کو رسید کرتے ہوئے اس کے رخسار کو لال کر ڈالا۔ اماں میری بات کو سمجھو، عورت مرد کی نگاہ کو پرکھ سکتی ہے، اچھی اور بری نگاہ کو بھانپ سکتی ہے۔ میری بات کا یقین کرو، بیٹی ہوں میں تمہاری۔ مدیحہ کے الفاظ میں احتجاج مچل رہا تھا۔ اس کی آواز میں سسکی اور آنکھ میں آنسو در آئے۔ رقیہ نے اس کی زبان کو لگام ڈالنے کے لیے دوسرا ہاتھ بھی ہوا میں لہرایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دفن کر دے۔ مدیحہ نے زیادہ انہیں مریم کی فکر تھی، جو شادی کے 5 مہینے بعد ہی شوہر کے ساتھ میکے مستقل رہنے آ گئی تھی۔ فہیم باپ کے 10 مرلہ گھر میں باقی 5 شادی شدہ بھائیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ سبھی بال بچے دار تھے۔ شادی کے بعد اسے ایک کمرہ دیا گیا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا، بمشکل اس میں 2 بندے ہی رہ سکتے تھے، اور یہ بات مریم کے لیے خفگی کا باعث بن گئی۔ سو اس نے اماں سے فریاد کی کہ وہ ان دونوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ فہیم ابھی اس قابل نہ تھا کہ الگ گھر اتنی جلدی کرائے پر لے سکتا۔ اس کے بھائیوں نے بھی عدم تعاون کا اظہار کیا۔ بڑھتی مہنگائی، کم آمدنی اور زائد اخراجات ان کے لیے پریشانی کا سبب تھے۔ مریم کی سرشت میں صبر ہمیشہ سے ہی بہت کم تھا۔ سو ہر وقت نالاں رہتی اور ماں کو ہر وقت اپنی بیٹی کی حالت دکھی کر دیتی۔ اس نے بہت سوچا، بیٹی کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہ مانی۔ ایک آدھ بار جٹھانیوں سے بھی جھڑپ ہو گئی۔ فہیم لاچار بنا رہا۔ مریم نے ماں کو میکے آنے کا عندیہ دے دیا۔ ماں جو بھی کچھ ماہ پہلے بمشکل اس کے فرض سے سبکدوش ہوئی تھی، اسے بسا دیکھنے کی چاہ میں راضی ہو گئی۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہ تھا۔ شوہر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اولاد میں 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ فہیم بیٹا بن کر رہے گا۔ مدیحہ اور ہاجرہ کو لوگوں کی غلیظ نظروں سے تحفظ مل جائے گا۔ اس نے اپنی تئیں بہت مضبوط اور جواز پیش کیا۔ جواز معقول لگا تو رقیہ راضی ہو گئی۔ یوں بیٹی شوہر کو لیے ماں کے گھر رہنے آ گئی، جبکہ فہیم کا سسرال جانا اس کے بھائی بھابھیوں کو نہال کر گیا۔ سسرال میں بھرپور آؤ بھگت نے فہیم کی دلی مراد پوری کر دی کہ اپنے گھر سے زیادہ اسے یہاں عزت مل رہی تھی۔ مریم بھی بے فکر ہو گئی کہ شوہر کو بھرپور وقت دینے کے علاوہ وہ گھر کے کام کاج کی ہر ذمہ داری سے بھی مبرہ ہو گئی تھی۔ اب ماں اور بہنیں اسے تکریم سے دیکھتیں، اس کے مزاج کا خیال رکھتیں۔ رقیہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام مدیحہ کے ذمہ لگا دیے گئے۔ صبح سے شام تک وہ ہر اونچ نیچ دیکھتی، کھانا بناتی، میز پر لگاتی۔ ماں اور بہنیں تو اس کی پہلی آواز پر آ جاتی، مگر بہنوئی کو بلانے کے لیے اسے اس کے کمرے تک جانا پڑتا۔ وہ ہچکچاتی، مگر مریم کی سستی کے پیش نظر اسے جانا ہی پڑتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فہیم اب اسے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ فہیم کی نگاہوں میں اشتیاق کی انوکھی چمک ابھرتی تو مدیحہ کی چھٹی حسبے دار ہو جاتی۔ وہ ذہین بھی تھی اور مقابل کو پرکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ سو فہیم کے اندر چھپا برا مرد اور اس کی فطری سوچ واضح طور پر پہچاننے لگی تھی۔ بہن کو صرف اپنے آرام کی پرواہ تھی۔ میکے آنے کے بعد شوہر سے توجہ بھی رفتہ رفتہ کم ہو گئی تھی۔ بھائی کے ساتھ بھی باتیں کیا کرو، کل بھی وہ سارا دن کمرے میں لیٹے رہے۔ صرف مجھ سے ہی نہیں، تم سب سے بھی ان کا رشتہ ہے۔ مریم نے بہنوں کو تنبیہ کی۔ مدیحہ جل بھن کے رہ گئی۔ بہن کی لاپرواہی ان کے لیے خطرہ بننے والی تھی۔ تم کھانا اچھا بناتی ہو، کپڑے بھی کمال کی استری کرتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو مدیحہ۔ ایک دن فہیم اکیلے میں اس کے قریب چلا آیا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہی خوف تھا جو کئی دنوں سے اس کے اندر پنپ رہا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ فہیم مسکرایا۔ وہ اس کی نظروں کی چبھن سے فرار چاہ رہی تھی۔ کمرے کے چھوٹے سے دروازے کے سامنے کھڑا لوگوں کی نظر میں بھائی اس وقت زہر لگنے لگا تھا۔ مضطرب نگاہیں جھک گئیں۔ قدم سرعت سے باہر کی طرف بڑھے تھے کہ فہیم نے مدیحہ کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ ذہنی پستی کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑا کر باہر بھاگی۔ اس کا ذہن فہیم کی گندگی اور غضاضت بھری سوچ پر احتجاجاً چلا اٹھا تھا۔ اس پر ستم مزید ٹوٹا جب ماں نے تماچا اس کے سار لال کرتے ہوئے 100 باتیں بھی سنا دی۔ بہن کو پتہ چلا تو تیرا حلیہ بگاڑ دے گی، لوگ لعنت ملامت کریں گے، بے غیرت۔
اپنی غلاظت بھائی پر مت نکال، کچھ شرم کر، آئندہ اس کے متعلق بات بھی کی تو جان سے مار دوں گی، رقیہ نے خبردار کیا۔ پچھلے ماہ خالہ نے بھی اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ ختم کر دیا تھا اور اس کی زبان کو وجہ ٹھہرایا تھا۔ ماں کو بھی وہی قصوروار لگتی تھی اور اب جبراً لبوں پر کفر ڈالنے کا حکم صادر بھی ہو چکا تھا۔ وہ چپ ہو گئی، مگر اس کے دل میں الاؤ بھڑک چکا تھا۔ فہیم کے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ اب اسے مزید ہراساں کرنے لگی تھی، مگر کوئی سننے اور سمجھنے والا ہی نہیں تھا۔ مرتخی خصلت اب اس کے مد مقابلان کھڑی ہوئی تھی، وہ خصلت جو کتے کی دم سے بھی زیادہ ٹیڑھی تھی، وہ خصلت جو فہیم کی آنکھوں میں بھوک اور ہوس بڑھانے لگی تھی، وہ خصلت جو اسے اب بے حس بناتی جا رہی تھی، وہ خصلت جسے نفس کی تسکین چاہیے تھی، وہ خصلت جو اب عملی جامہ پہننے کو بے تاب تھی۔ گھر بھر میں سب اندھے بس رہے تھے۔ بیوی کو شوہر پر اندھا اعتماد تھا، ساس کو داماد کی شکل میں بیٹا مل گیا تھا اور 2 بہنوں کو ایک بھائی، گھر بھر کا محافظ، مگر قصہ تمام ہونے والا نہ تھا۔ محافظ کے منصب سے اتر کر ایک وحشی اصل روپ میں سامنے آ چکا تھا۔ ایک طرف خاموشی اور دوسری طرف وہ تھا۔ وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑاتی رہی، اس کی چپ آنسوؤں میں ڈھل گئی، مگر گھر کا ہر فرد بے خبر سوتا رہا۔ خصلت کا ٹاکرا کالی رات کے گھمبیر سکوت کو خاموشی سے کچل رہا تھا۔ خاموش بھیانک اندھیرا وحشتناک بن چکا تھا۔ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اسے علم تھا کہ دن کا اجالا اس کی ذات پر ہی الزام تراشی کرے گا، اور مرد تو کب کا بھوک مٹائے سینہ چوڑا کی اس کی آہوں اور سسکیوں سے بے خبر غفلت کی نیند سو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ سن دماغ کے ساتھ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، اس بھائی کو بھی جو نظریں شفاف کیے بیٹھا تھا۔ سب اس کی خاطر مدارات میں لگے تھے، ایک آگ سی اس کے سینے میں جل اٹھی تھی، مگر زبان گونگ تھی۔ کسی نے اس کی حالت پہ غور نہ کیا، کسی کو گویا اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ عذاب راتوں اور شفاف اجالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے اب سانسیں گھٹتی محسوس ہوتی، اس کی روح تک گھائل ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی انگارہ ہونے لگی تھیں۔ تمہارے ہاتھ بہت پیارے ہیں۔ فہیم کی گرفت میں اب اس کی 14 سالہ بہن ہاجرہ کا قسم ساتہ ہاتھ تھا۔ مدیحہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ جو بھائی بن کے تحفظ کے نام پر اس کے گھر میں آیا تھا، اسے عزت پامال کرنے کا روگ لگ چکا تھا۔ خود پہ جو بیتی اسے تو وہ سہ چکی تھی، مگر اب ہاجرہ کا دامن داغدار ہونے سے بچانا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رقیہ اس کی ایک نہیں سنے گی اور بہن بھی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لے گی۔ فہیم کے بہت سے ہمدرد تھے، اس پر انگلی اٹھانا اپنی عزت نیلام کرنے کے مترادف تھا، مگر اب ملال اپنی جگہ، مگر ایک انتہائی فیصلہ سب کے حق میں بہتر تھا، اور اسی لمحے میں ایک فیصلہ وہ کر چکی تھی، اسے بے نقاب کرنے کا فیصلہ۔ ایک رشتہ بچانے کی خاطر بہت سارے رشتوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے لمحے میں وہ ماں کو لے کر فہیم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی اور اندر سے ہاجرہ کی چیخوں نے اماں کو حواس باختہ کر دیا تھا۔